السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آؤٹ ویو چینل۔ آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو پرتگال کے جاب سیکر کے ویزا کے بارے میں ہے۔ پرتگال نے نہایت ہی زبردست قسم کا ویزا شروع کیا ہے۔ ویسے بھی پرتگال کے بارے میں مشہور ہے کہ جو بھی لوگ لیگل ان لیگل طریقے سے پرتگال میں جاتے ہیں تو وہاں پر سبھی لوگ ہی پرتگال کے پیپر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی سیٹلمنٹ کے حساب سے پرتگال نہایت ہی زبردست ملک ہے۔ اب پرتگال نے جاب سیکر ویزا شروع کیا ہے۔ اس ویزا پر آپ کو پرتگال جا کے آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ پرتگال کے ورک ویزا یا پھر ریسیڈنسی ویزا میں کنورٹ کروا کے وہیں پر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جاب آفر حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاب آفر عام طور پر ایک مشکل مرحلہ ہے، تو یہاں پر آپ کو بغیر جاب آفر کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ مزید اس میں کوئی انگلش کی ریکوائرمنٹ یا پھر آئٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی گئی، تو آپ آئٹس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں عمر کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی گئی کہ آپ کی عمر کیا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ مزید اس میں ایجوکیشن کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی گئی کہ آپ کی کتنی بھی ایجوکیشن ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایکوپیشن یا پھر پروفیشنل کی بھی بہت بڑی فہرست رکھی گئی ہے۔ جس شعبے کے اندر آپ کا تعلق ہے، آپ کسی بھی شعبے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ سکلڈ ہیں یا انسکلڈ ہیں، آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ویزے کے لیے آپ کو ایک لمبی چوڑی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سکلڈ ہیں یا انسکلڈ ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ لمبی چوڑی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی لمبی چوڑی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی کم فنڈز کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ آپ نہایت ہی لو بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، ابتدائی طور پر آپ کو یہ ویزا 120 دن کے لیے دیا جائے گا۔ آپ 120 دن کے اندر آپ نے وہاں پر جا کے جاب سرچ کرنی ہے، لیکن اگر آپ کو 120 دن کے اندر جاب نہیں ملتی تو اس ویزا کو آپ ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اور مزید 60 ڈے اپنا جو اسٹے ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، تو آپ کا ٹوٹل اسٹے ہو جائے گا وہاں پر 180 ڈے۔ تو یہ اس پروگرام کی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس پروگرام میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ پرتگال کا جاب سیکر ویزا آپ کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے پرتگال کے ایک ڈپارٹمنٹ IEFB سے اپروول حاصل کرنا ہوگی۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، یہ نہایت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے یہ ان کی ویب سائٹ ہے، اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو یہ آپ یہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جاب سرچ ویزا اپلیکیشن ہے، یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، آپ نے فرسٹ نیم سیٹ کرنا ہے، اور جو آپ کا فرسٹ نیم ہے، اس کے بعد سر نیم ہے جو آپ کا سیکنڈ نیم ہے، اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برتھ انٹر کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ کا نمبر انٹر کرنا ہے، اور فرینڈز اس کے بعد نیچے آپ نے اپنے پاسپورٹ کی جو ایشو ڈیٹ ہے وہ آپ نے انٹر کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو پاسپورٹ ہے اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ فرینڈز اس کے بعد آپ نے نیشنلٹی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کنٹری آف ریسیڈنس اپلائی کرنی ہے، یعنی کہ جو لوگ کسی اور کنٹری کے اندر بھی رہتے ہیں، جیسے کہ انڈین اور پاکستانی دبئی کے اندر رہتے ہیں، تو آپ نے دبئی بھی سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں تو پھر آپ نے ہوم کنٹری سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ای میل سلیکٹ کرنی ہے۔ فرینڈز، آپ کی ای میل جو ہے وہ کریکٹ ہونی چاہیے، جس کے اوپر آپ کو جو پرتگال کی امیگریشن ہے وہاں سے اپروول آئے گی۔ اور فرینڈز اس کے بعد آپ کی اسکولنگ ہے کہ آپ نے اپنے اسکول کا بتانا ہے کہ آپ نے کتنی آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے۔ اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے تو آپ نے میٹرک سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے جتنی بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے، اگر آپ نے یونیورسٹی ایجوکیشن کی ہوئی ہے تو آپ نے یونیورسٹی کا بتانا ہے۔ اگر آپ نے BA کیا ہوا تو آپ نے BA کا بتانا ہے، اور اگر آپ نے FA کیا ہو تو پھر آپ نے FA کا بھی بتانا ہے۔ اور فرینڈز اس کے بعد ہم نیچے چلیں گے، تو نیچے جو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ایریا ان وچ یو ہیو ورکڈ، تو اس میں آپ کے پروفیشن کتنے ہیں۔ اس کے اندر آج ٹوٹل 5 ہیں، 5 کے اندر آپ نے سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو اس سے زیادہ آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ جس بھی شعبے میں آپ کو مہارت حاصل ہے وہ شعبہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور پرتگال کے اندر جا کے آپ نے جس شعبے کے اندر آپ کو جاب چاہیے، آپ نے جاب سرچ کرنی ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے 3 شعبے ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور فرینڈز یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے وہی شعبے سلیکٹ کرنے ہیں جس کے اندر آپ کو ایکسپیرینس حاصل ہو۔
جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا اتنا ہی آپ کا اضافی پوائنٹ ہوں گے. اور اس کے بعد اپنا پروفیشن جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ آپ کا کتنا بھی ہے، 1 سال ہے، 5 سال ہے، جتنا بھی وہ بھی سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد لینگویج ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو کون سی لینگویج آتی ہے. تو اس کے اندر آپ انگلش سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ادر کے اندر آپ اردو کر سکتے ہیں، اور انڈین والے ہندی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے جو پرتگال کی امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو آپ کے ساتھ کس زبان کے اندر آپ سے کانٹیکٹ کرے، تو آپ نے یہاں پہ انگلش سلیکٹ کر لینی ہے. اور اگر آپ کو جو بھی آتی ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد یہ نیچے ٹک باکس ہے، یہ آپ نے ٹک کرنے ہیں. اور یہ ڈکلیریشن کمٹمنٹ ہے، یہ آپ نے کر کے آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. اور فرینڈز یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فارم آپ نے بالکل صحیح طریقے سے فل کرنا ہے. اور جب آپ یہ فارم سبمٹ کر دیں گے تو آپ کو 2 سے 4 دنوں کے اندر آپ کو اپروول آ جائے گی. اور کچھ دوستوں کی اپروول آ بھی گئی ہے، تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کو اپروول آ جائے گی. اور فرینڈز آپ نے جس علاقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پرتگال کی جو ایمبیسی ہے وہ چیک کرنی ہے. تو جیسے کہ پاکستان کے اندر VFS گلوبل ہے، اور انڈیا کے اندر بھی VFS گلوبل ہے، اور دیگر ملکوں کے اندر بھی VFS گلوبل کے ذریعے ہی پرتگال کی ایمبیسی آپ سے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ ریسیو کرتی ہے. یہ آپ نے خود سرچ کرنا ہے. اس کے بعد ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر VFS گلوبل ہے، یہ ان کی ویب سائٹ ہے. یہ آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جب آ جائیں گے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا. تو سب سے پہلے آپ اپلائی کریں گے آئی ایم اپلائنگ فرام پاکستان. تو آپ نے پاکستان سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آئی ایم گوئنگ ٹو پرتگال، اس کے اوپر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو اس کے جیسے ہی آپ سلیکٹ کریں گے تو آگے یہ ٹیک می ٹو دا ویب سائٹ، یہ سلیکٹ کر لیں گے تو یہ اس طرح کی ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی. تو سب سے پہلے اپلائی فار ویزا ہے، تو اس کے پہلے آپشن کے اوپر اور سیکنڈ پہ اوپر ہے بک اینڈ اپوائنٹمنٹ، کہ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کروا کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم کلک کریں گے اپلائی فار ویزا کے اوپر. جو آگے میں اگلی بار کے اندر آپ کو لے آئیں گا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ویزا ٹائپ ہے، کہ آپ ویزا آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ نے کون سا ویزا اپلائی کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ نے اگلی ونڈو اوپن کریں گے تو یہ ساری لسٹ اوپن ہو جائے گی کہ آپ نے کون سا ویزا اپلائی کرنا ہے. تو اس کے اندر جاب سیکر ویزا کی بھی ریکوائرمنٹ آ چکی ہے، آپ اس کے اوپر سلیکٹ کریں گے. تو اس کے اوپر ہے یہ اوور ویو ہے، یہ آپ نے اوور ویو دیکھنا ہے کہ اس کی فیس کتنی ہے. فرینڈ اس کی فیس جو ہے وہ 90 یورو ہے، اور اس کی جو فیس ہے، اور جو VFS گلوبل کی سروس فیس ہے وہ 38 یورو ہے. یہ آپ نے پاکستانی کرنسی کے اندر پے کرنی ہے. اور اس کے بعد ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ لگانے ہیں. اور آپ نے ٹریول انشورنس ہے وہ آپ نے پرچیز کرنی ہے اس کے اوپر کلک کر کے. یہ نیچے فرینڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹ چیک لسٹ ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اپنے ڈاکومنٹ چیک کر لینے ہیں. اور فرینڈ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی، اور آپ نے اپنا حساب لگا لینا ہے کہ آپ کتنے دنوں کے اندر اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اپنے ڈاکومنٹ ارینج کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے ڈاکومنٹ ارینج ہو جائیں گے تو آپ نے اپنے اپوائنٹمنٹ بک کروانی ہے. تو وہاں پر آپ جب آپ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر لیں گے تو آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر لینی ہے. تو اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو پھر بھی اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ پرتگال کی ایمبیسی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے، تو وہاں پر کانٹیکٹ اس کا فارم ہوتا ہے. تو وہاں پر پرتگال ایمبیسی کی ای میل ایڈریس بھی ہوگی، تو آپ ان کو ای میل کریں گے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم نے IEFB کی سے اپروول لے لی ہے. تو آپ نے اپنا پاسپورٹ کی ڈیٹیل بھی سینڈ کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی ہیلپ کر دیں. تو یہ تھی وہ انفارمیشن اور تفصیلات جو میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے بینک اسٹیٹمنٹ کی بات کرنی ہے. تو بینک اسٹیٹمنٹ کی جو شرط رکھی گئی ہے اس کے اندر بالکل لو فنڈز ہیں، یعنی کہ پرتگال کے اندر جو ایوریج سیلری ہے وہ کتنی چل رہی ہے، وہ 700 یورو چل رہی ہے. تو آپ نے 3 ماہ کا حساب لگا لینا ہے کہ وہ آپ کی کتنی بنتی ہے. وہ 2100 سے لے کے 2200 یورو تک ہوگی. تو آپ نے یہ 2200 یورو جو ہیں وہ اپنے لوکل کرنسی کے اندر آپ نے کنورٹ کر لینے ہیں. تو جتنے بھی بنتے ہوں گے تو آپ نے وہ اتنے فنڈز آپ نے شو کروانے ہیں. اس سے زیادہ شو کروا دیں گے تو وہ آپ کا پلس پوائنٹ ہوگا. اور فرینڈز جہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ جو بھی ڈاکومنٹ لگائیں گے ایجوکیشن کے اور یا پھر ایکسپیرینس لیٹر وغیرہ، وہ سارے ہی آپ نے ساتھ میں لگانے ہیں. جو یہ سارے آپ کے اضافی پوائنٹ ہوں گے. اور اس میں آپ کو ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوگی جس کو کہتے ہیں ڈکلیریشن فارم ہے. جیسے کہ آپ نے وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو فرینڈز اس کے ساتھ اب ہم ٹریول پلان لگاتے ہیں.
تو اس کے ساتھ بھی ہم نے ایک ٹریول پلان لگانا ہے کہ آپ پرتگال کے اندر جا کے کون سے شہر کے اندر اور کون سے ایریے کے اندر جاب سرچ کریں گے اور ہمیں کون سی کمپنی جو ہے وہ ہائرنگ کر رہی ہیں. یہ آپ چیک کر بھی سکتے ہیں. یہ اسپیسیفک ڈاکومنٹ ہیں، یہ فرینڈز لازمی ہیں، یہ آپ نے ان کی لازمی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ نے ساتھ میں لگانی ہے. یہ ایک پرتگال کے جاب سیکر کے ویزے کے بارے میں اپڈیٹ تھی. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.